میں آپ کے اور کھانے کے درمیان حائل ہونے کی جسارت نہیں کر سکتا ہوں، لیکن کوئی 5-7 منٹ کے لیے آپ کو انتظار کرنا ہوگا کہ ہمارے شہر کی بزرگ ترین شخصیت بقیت السلف مولانا محمد یوسف انور صاحب 2-3 منٹ گفتگو بھی فرمائیں گے اور پھر ان کی دعا ہوگی۔ دعا کے بعد مجھے نہیں لگتا کہ پھر کھانے کے لیے کہنے کی بھی اجازت ہوگی۔ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین اوتوا العلم درجات صدق اللہ العظیم۔ حضرات محترم، کسی تقریر خطاب کا وقت نہیں ہے بلکہ کھانے کا وقت ہے، تو اس لیے اگر کوئی پہلے بات کرنے کا موقع ملتا ہے تو کچھ اپنی باتیں جو ذہن میں تھیں اس خاندان کے حوالے سے عرض کرتا۔ تاہم ایک بات جس کا تذکرہ حضرت شیخ الحدیث حافظ مسعود عالم صاحب نے بھی کیا ہے اور خود ڈاکٹر طاہر محمود صاحب نے بھی والدین کا تذکرہ کیا ہے اور ان کی تربیت کا ذکر کیا ہے، تو مجھے بھی یہ شرف حاصل ہے کہ میں ان کے والدین کی تربیت کا کچھ حصہ جو ہے وہ پایا، اور اس اجمال کی تفصیل جو ہے وہ اس طرح ہے کہ مولانا احمد دین گکھڑوی رحمۃ اللہ علیہ مرکزی جامعہ الحدیث سے جب ہجرت کر کے مسجد مبارک منڈپوری بازار میں تشریف لے گئے تو وہاں 2 سال تک وہ خطابت کے فرائض انجام دیتے رہے۔ دن کا سارا وقت تو وہ ہمارے ہاں گزارتے تھے، ابا جان کے ساتھ انہیں پیار اور محبت تھا، اور حاجی محمد یعقوب صاحب ان کے والد ڈاکٹر صاحب کے، انہوں نے تقاضا کیا کہ ایک وقت کا کھانا جو ہے وہ مجھے دیا جائے مولانا احمد دین صاحب کا، تو مولانا کہنے لگے کہ میں کسی کے گھر میں جانا جو ہے وہ پسند نہیں کرتا، تو ابا جان نے میری ڈیوٹی لگا دی۔ میں روزانہ ان کا گھر اس وقت گول کرانہ سے پچھلی گلی میں ہوتا تھا، اور میں اس وقت 6ٹھی 7ویں جماعت میں پڑھتا تھا، یہ سن 50-51 کی بات ہے، اور یہ سارے بھائی بھی اس وقت عالم ارواح میں تھے، انہیں نہیں پتہ ہے۔ ایک مرتبہ شاید ڈاکٹر صاحب سے تھوڑا سا میں نے ذکر کیا تھا، البتہ ان کے بڑے بھائی جو فوت ہو چکے ہیں، ڈاکٹر اپنا حاجی محمد اسحاق صاحب، 2-2.5 سال کی ان کی عمر تھی، تو میں روزانہ مغرب کے بعد ان کے گھر سے مولانا کے پاس کھانا لے کر جاتا، اور اس کے بعد جب برتن جو ہے وہ صاف ہو جاتے تو پھر واپس ہی وہاں لاتا۔ تو بعض اوقات ان کی والدہ وہ بڑا پیار کرتی تھیں، بڑا شفقت فرماتی تھیں، اگر کوئی حلوہ کھیر وغیرہ پکی ہوتی تو مجھے بٹھا لیتے۔ ان کے والد صاحب بھی اور والدہ بھی، اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس عطا فرمائے، انتہائی پیارے لوگ تھے۔ تو اس کے بعد پھر ایسا ہوا کہ مولانا احمد دین گکھڑوی رحمۃ اللہ علیہ روزانہ ان کا کھانا تو اس طرح میرے حوالے تھا، میں جاتا تھا۔ آج کوئی اندازہ نہیں کر سکتا کہ کوئی بچہ یہ خدمت جو ہے وہ کر سکے۔ پورے 2 سال مغرب کے بعد میں کھانا مولانا کے لیے وہاں لے جاتا، اور کبھی یہ نہیں ہوا ہے کہ کوئی دال جو ہے وہ پکی میں نے نہیں دیکھی ہے 2 سال کے عرصے میں، اور نہ ہی آلو۔ مولانا یہ دونوں چیزیں پسند نہیں کرتے تھے، آلو بھی پسند نہیں کرتے تھے، دال بھی پسند نہیں کرتے تھے، تو بڑے اچھے اچھے کھانے جو ہے ان کی والدہ جو ہے پکار کر جو ہے وہ دیتی اور لے جاتے، اور وہاں مولانا کو اتنا کوئی شوقین نہیں تھے کھانے پینے کے، تو باقی جو کچھ بچتا وہ مسافروں کو، مسجد کے مسافروں کو اور خدام وغیرہ کو جو ہے وہ دے دیا جاتا۔ تو اس کے بعد جب میں نے ہوش سنبھالا اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے کچھ کہنے بولنے کے قابل ہوا دینی تعلیم کے بعد، تو آپ حضرات کے علم میں ہے کہ مندر گلی میں 25-30 برس میں خطابت اور امامت کے فرائض انجام دیتا رہا ہوں، اور اس عرصہ میں بھی ان کے والد، ان کی بڑی شفقتیں مجھے جو ہے وہ حاصل رہی۔ ان کی دکان گلوم مارکیٹ میں تھی، اور حافظ ایوب صاحب مرحوم ان کے والد ڈاکٹر یعقوب صاحب اور ان کے چھوٹے بھائی اسحاق صاحب، یہ تینوں جو ہے وہ پارٹنرشپ تھی ان کی۔ تو ایسا ہوتا کہ نماز کے بعد میں 10-15 منٹ میں درس کرتا، کوئی موقع کی مناسبت سے حدیث کا درس، قرآن کا درس، تو ایسا ہوتا کہ مجھے دوست و احباب جو ہے وہ لے جانے کے لیے کوشاں ہوتے،
کھانا وہاں چائے وغیرہ کریے، لیکن بازو میرا پکڑ لیتے ان کے والد حاجی یعقوب صاحب، بازو پکڑ لے کہ آپ نے کہیں نہیں جانا، ہماری دکان پہ جانا ہے۔ تو وہاں جا کر وہ چائے وغیرہ وہ بھی کھانا پینا جو ہے وہ ہوتا، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کا کرنا ایسا ہوا کہ آج بھی ہم ان کے پڑوس میں رہتے ہیں، 1-2 مکانوں کا فرق ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اس خاندان کو عزت سے نوازے، اور ڈاکٹر صاحب کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے علم و عمل کی مزید توانائیاں جو ہے وہ عطا فرمائے، اور خدمت دینیا کی توفیق جو ہے وہ عطا فرمائے۔ وقت نہیں ہے وگرنہ میں بہت کچھ ذکر کرتا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ دعا حافظ صاحب نہیں حافظ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار رب هب لنا من لدنک رحمہ وہیئ لنا من امرنا رشدا یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث۔ اے اللہ ہمارے گناہوں سے درگزر فرما، اے اللہ صغائر کبائر جو کچھ بھی ہم سے ہوا ہے اللہ معاف فرما، اے اللہ اس تقریب کو اپنے دربار میں قبول و منظور فرما۔ یا اللہ ڈاکٹر صاحب عزیز گرامی قدر، یا اللہ ان کو علم و عمل کی مزید ہمت اور توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ان کے فیضان سے ان کے شاگرد اور ارد گرد کا ماحول مزید منور ہو کتاب و سنت کی روشنی سے۔ یا اللہ اس خاندان سے اپنے والد کے نام سے میلاد یہ روڈ پر جو مسجد یعقوب جو ہے وہ بنائی ہے، آج اس پورے علاقے کا وہ مرکز ہے، اور اس کے اندر میرا بھی بڑا حصہ ہے۔ دوستوں نے بڑی کوشش کی کہ وہ مسجد جو ہے وہ نہ بنے، انہوں نے بھی بڑی ہوشیاری سے کام لیا، وہاں بورڈ لگایا کہ اکیڈمی کا اور مدرسہ حفظ قرآن کا، پھر اچانک جو ہے وہ خطبہ جمعہ جو ہے وہ شروع کر دیا، اور وہ لوگ جو ہے خشت باری انہوں نے شروع کر دی۔ تو مجھے انہوں نے کہا، میں بھاگا گیا اور میں نے جا کر خطاب کیا اور میں نے چیلنج کیا کہ آپ آئے کوئی خشت باری جو ہے وہ کرے۔ گلبرگ تھانے کے تھانے دار وغیرہ بھی آ گئے، تو بہرحال ان کی ضمانت میں نے ضبط کرائی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے۔ اس کے بعد بھی انہوں نے بڑی کوششیں کی کہ یہ مسجد جو ہے وہ نہ ہونے پائے، تو اللہ تعالیٰ نے توفیقیں دی، یہ ایک نہیں اور بھی بہت ساری مساجد جس کے لیے بڑی کوششیں ہوتی رہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی عمل قبول فرما لے۔ یا اللہ اس خاندان کو مزید ترقی کاروباری لحاظ سے عطا فرما۔ یہاں جو تاجر حضرات بیٹھے ہوئے ہیں، یا اللہ علماء کے علاوہ علماء کی خدمت کرنے والے، دینی مدارس کی خدمت کرنے والے، اے اللہ انہیں مزید توفیق عطا فرما مدارس دینیہ کی خدمت کی۔ یہاں میں ایک خواب حضرت حافظ عبداللہ روپڑی رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ جامعہ الحدیث حمیب رفدار میں انہوں نے درس قرآن دیا، اور انہوں نے ذکر فرمایا کہ مجھے خواب میں مدرسہ رحمانیہ کے محتمم شیخ عطاء الرحمان صاحب، انہیں میں نے دیکھا کہ وہ علماء کا مجمع ہے اور وہ خطاب کر رہے ہیں۔ علماء کو پتہ ہے کہ شیخ عطاء الرحمان صاحب اس مسجد کے واحد منتظم تھے اور کسی اور کو قریب نہیں آنے دیتے تھے۔ کھانا پینا وغیرہ تمام اساتذہ کے خرچ اخراجات وہ اکیلے برداشت کرتے تھے۔ حافظ صاحب ممتحن تھے، سار جاتے تھے امرتسر سے اور امتحان لیتے تھے۔ تو حافظ صاحب نے اپنا خواب جو ہے وہ ذکر کیا کہ میں نے دیکھا کہ شیخ عطاء الرحمان علماء کو خطاب کر رہے ہیں۔ تو حافظ صاحب کہتے ہیں کہ میں نے اس کی تعبیر یہ کی کہ شیخ عطاء الرحمان علماء کی بڑی خدمت کرتا تھا، اللہ تعالیٰ نے علماء ہی سے ان کو اٹھا لیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے ان تاجر حضرات کو مزید توفیق دے دینی مدارس کی خدمت کی، اور علماء کا ساتھ اسی طرح نصیب عطا فرمائے۔ اے اللہ ہماری خطاؤں کو درگزر فرما۔ جو مرحوم ہمارے والدین ہیں یا اللہ ان کی بخشش اور مغفرت فرما۔ یا اللہ جس قدر بھی احباب ہیں ان میں سے جو بیمار ہیں صحت و عافیت عطا فرما۔ مجھے بہت افسوس ہوا سن کر کے ڈاکٹر خالد اشرف صاحب ان کی صحت ٹھیک نہیں ہے۔ میں 1-2 روز پہلے ٹیلی فون پہ بھی ان کے ساتھ بات چیت ہوئی، لیکن انہوں نے اپنی بیماری کا ذکر ہی نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ ان کی لمبی عمر کرے۔ یا اللہ انہیں صحت و عافیت عطا فرما۔ یا اللہ وہ بھی اپنے گھرانے کے ایک ایسے بہادر آدمی ہیں کہ ایک ہی وقت کے اندر کئی خوبیاں اللہ تعالیٰ نے اپنے والد گرامی رحمۃ اللہ علیہ کی طرح ان کے اندر پیدا فرما دی ہیں۔ یا اللہ انہیں بھی مزید توفیق عطا فرما، علم و عمل کی، اور ان کے ادارے کو بھی ترقی عطا فرما۔ ہمارا جامعہ سلفیہ، جامعہ تعلیمات اسلامیہ اور دیگر چھوٹے بڑے جو ادارے ہیں، یا اللہ رہتی دنیا تک ان کو قائم دائم فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم وصلی اللہ علی النبی وآلہ وصحبہ واہل بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔